یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حضور اعتبار کریں، ہم سر نہیں چھپائیں گے، آپ دریا میں کہیں گے، ہمارے سر دریا میں بہیں گے۔ آپ نعرہ رسالت، شہدائے بدر، اصحاب بدر، اصحاب بدر، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ کیا اشارہ ہے، کیا یہ سلسلہ پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہو۔ حضور نے یہ نہیں کہا مقداد تو اٹھ سعد تو فلاں تو، اب حضور اشارے فرماتے گئے اور وہ سب کچھ حضور کے نام لگاتے گئے اور حوصلہ بڑھایا، حوصلہ توڑا نہیں۔ عرض کیا سرکار آپ اگر سمندر کا فرمائیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے اور سمندر کی موجوں کو بتائیں گے کہ وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھنور بن کر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سرکار نے کہا اللہ تجھے جزا دے مقداد، شالا رہے تو آباد، زندہ رہے تیری اولاد، بیٹھ جا مقداد۔ مقداد بیٹھے، سرکار نے پھر فرمایا اور کوئی اٹھے، حضرت سعد اٹھے، کہنے لگے حضور یہاں سے اس دنیا کی پرلی سرحد تک جہاں تک آپ فرمائیں گے ہم حدود کو چیر کے نکلتے جائیں گے، آپ جہاں فرمائیں گے حضور ہم موسیٰ کلیم کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور ہم موسیٰ کلیم کے اصحاب نہیں ہیں، ہم تیرے غلام ہیں اور ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، ہم ہیں غلام ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم۔ حضور ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، اور جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے۔
سرکار کو جب حضرت سعد نے یہ کہا کہ وہ اور تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کھانے کے لیے سارے آگے آگے، جب لڑنے کا موسم آیا حضرت موسیٰ نے سب کو بلایا، قوم نے اٹھ کے نعرہ لگایا انت و ربک فقاتلا، موسیٰ تو بھی جا اپنے خدا کو بلا، وہ تم کہنے لگے انا ہاہنا قائدون، ہم تیرا تماشا دیکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا ہم وہ نہیں بلکہ تیرا کرم ہو تو لطف آتا ہے، بلکہ ہم پہ ستم ہو تو لطف آتا ہے، سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا، سر قلم ہو تو لطف ٹھیک ہے پر میں ادھر مروں گا۔ یہ ہیں بدر والے، یہ ہیں وہ جو معیار ہیں حق کا، جن کو رب کے رسول نے بولا یہ رہے تو اسلام رہے گا، یہ رہے تو دین رہے گا، یہ نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہے گا، ان کا عقیدہ طاقت انج عقیدہ رکھ، یہ ہے سوچ وقت، ادھر نگاہ۔ اب سرکار دو عالم نے، اب ظاہر غریب فقیر تھے ان کے پاس، وہ کیا پتہ نہیں کیا کتنے گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 گھوڑے، پتہ نہیں 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، گنے چنا مال ہے لیکن آخر آگے آمنہ کا لال ہے، یہی ان کا کمال ہے، یہی ان کا کمال ہے۔ اب سرکار نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں، کچھ کچے ہیں، کچھ پکے ہیں، کچھ ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، کچھ چھڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں، اب سرکار نے مناسب سمجھا اور یہی ہوتا ہے قافلہ سالار۔ آپ نے فرمایا پہلے ذرا ان کو تھوڑا سا آسانی بناؤں۔ سرکار وہ کیسے؟ حضور نے نیزہ اٹھایا اور لجپال سالار میدان میں آیا، صحابہ نے نظروں کو گھمایا، لجپال نے یہ کیسا قدم اٹھایا؟ حضور نے ایک دائرہ لگایا، ہماری طرح بے خبریں نہیں تھے، حضور کی ایک ایک ادا پہ مرتے تھے۔ حضور نے ایک دائرہ لگایا، کسی کو سمجھ نہ آیا، مدنی نے ایسے چہرہ جو گھمایا سب کو متوجہ پایا، پھر فرمایا ہاذا مسرع فلاں، یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل پھڑکے گا، یہاں امیہ تڑپے گا، یہاں فلاں۔ بلال تو اس نے کہا واہ جی واہ، اسان مفت لے آئے، یہ نہیں بولا کہ واپے لے آندے ہو تے آپے پھڑکاندے ہو۔ بلال نے کہا ہون تلوار میں نو پھڑاؤ، پہلے تھے ڈرے ڈرے اب ہیں کھڑے کھڑے، بلکہ میدان میں چڑھے چڑھے، انہوں نے کہا لڑے ہی لڑے، کیونکہ پتا تو چل گیا تھا کہ ابو جہل بچ کے جا نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی لکیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ جو اب صحابہ کرام یہ بھی کمال تھے، وہ حضور کی لکیروں کو مٹنے نہیں دیتے تھے، زمین پہ مٹ بھی جائیں تو یہاں نقش ہوتی تھی کہ لکیر کہاں لگی تھی۔ اب جس وقت وہ پھڑک گئے، نبوت کی صداقت کی قسم، جب پھڑک گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم لکیروں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، جہاں لکیر لگی تھی لاشا وہیں گرا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو، جو تم نے چاہا تو دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ حضور نے حوصلے ان کے بڑھا کے پہاڑوں پہ چڑھا دیے، بلکہ عرش پہ چڑھا دیے۔ اب ممولے شہبازوں کے پر کاٹنے کے لیے تیار تھے، اب چیونٹیاں ہاتھیوں کی
सूंड मरोड़ने के लिए बेकरार थी। और फिर तमाशा देखा कि 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे और छोटी छोटी तलवारें संभाल के लाए। हजरत साद बिन नबी वक्कास कहते हैं एक मेरे दाएं आया, एक मेरे बाएं आया, एक ने मुझे इधर से कचौका लगाया, दूसरे ने इधर से कचौका लगाया। मैं घबराया, वाह खुदाया, सज्जे खबे आया तो कौन आया। अब जो पलट के हजूर मैंने घर जाना है, फरमाया चल फिर आ जा। क्या करूं? फरमाया बस कुछ न कर, ये मुझे पकड़ा। वो कटी फटी आंख को पकड़ाया। अब करीम ने फूंका फांका क्या लगाया, बस ऐसे जरा सा लुआब है, ये लुआब आप अपना जवाब है। अब भी कोई तेरा इनकार करे उसका खाना खराब है। ऐसे जो लगाया मुंह वाला लुआब है, आया ऐसा खूबसूरत हिसाब है। अब लगा के आंख लगाया लुआब, ऊपर रखी उंगली शहादत वाली, फेर के फरमाया अब आंख खोल फिर बोल। इमाम नबहानी ने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में लिखा, कहते हैं अजीब लफ्ज थे सहाबी के। जब हुजूर ने फरमाया अब बोल, अब जो वो बोला उसने इश्क का भांभड़ खोला। उसने कहा हुजूर जो रब ने बनाई है उस पे भी यकीन ईमान की बात आई है, पर रोशनी इसकी उस से भी सवाई है। तबसरे उस किताब में जा पढ़ना है, लेकिन पता चला मैदाने बदर है, मदनी पे नजर है। अहले ईमान तुम्हें कुछ खबर है, कैसे लगा मैदान बदर है।